ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج پشاور میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ کانفرنس آج دوپہر 2:30 پر پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں ہوگی۔ ترجمان کے مطابق پریس کانفرنس براہ راست پشاور سے نشر کی جائے گی۔ اس موقع پر ملکی سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی سے نمٹنے کے حالیہ اقدامات سے متعلق اہم امور پر گفتگو متوقع ہے۔ اورکزئی حملے میں ملوث 30 بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج جہنم واصل۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر جمال مایا میں کامیاب آپریشن مکمل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں دہشت گردوں کے مرکزی سہولت کاروں کو بھی انجام تک پہنچایا گیا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ 2 روز قبل لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور سیکنڈ ان کمانڈ میجر طیب راحت نے دوران آپریشن جام شہادت نوش کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اورکزئی میں بھارتی سرپرست خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائی پر خراج تحسین پیش۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب اور دیگر شہداء کی قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق شہید اور میجر طیب راحت شہید سمیت دیگر شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے ورچوئل خطاب۔ کہا سعودی عرب کا ویژن 2030 دنیا میں منفرد مقام حاصل کر رہا ہے۔ 3 بڑی عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستانی معیشت کو مثبت قرار دیا۔ توانائی اور ٹیکس سمیت کئی شعبوں میں بنیادی اصلاحات جاری ہیں۔ وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ سیلاب زدگان کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کانسٹیبلری میوزیم کے دورے کے دوران قدیم اسلحے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی استعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایف سی جوانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دینے کے لیے بیرون ممالک بھی بھیجا جائے۔ ایف سی کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کیے جائیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے جماعت اسلامی سے استعفیٰ دے دیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں استعفے کی تصدیق 19 ستمبر کو جمع کروایا گیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ استعفے پر تاحال کوئی باضابطہ رد عمل موصول نہیں ہوا۔ تنظیموں کی حدود ہوتی ہیں، میں آزادانہ جدوجہد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا انسانی حقوق، ڈاکٹر عافیہ، فلسطین اور آئینی جدوجہد پر کھل کر بولنا چاہتا ہوں۔ مشتاق احمد نے بات چیت کے دوران کہا کہ استعفے کی رات ماں کی وفات جیسا دکھ محسوس ہوا ہے۔